بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے پہلے باب مقدمے کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے بائیکاٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے الفاظ ہیں، عبارت کرتے ہیں، ترجمہ، پھر آخر میں انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کریں گے۔ وَنَهَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین عن کلامنا ایھا الثلاثۃ من بین من تخلف عنہ فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتى تنکرت فی نفسی الارض فما هي التي اعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم فكنت اخرج فاشهد الصلاة مع المسلمين واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علی ام لا ثم اصلي قريبا منه فاسارقه النظر فاذا اقبلت على صلاتي اقبل الي واذا التفت نحوه اعرض عني حتى اذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط ابي قتادة وهو ابن عمي واحب الناس الي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا ابا قتادة انشدك بالله هل تعلمني احب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله اعلم ففاضت عیناي وتوليت حتى تصورت الجدار۔ عبارت ہو چکی ہے، چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تین سے کلام کرنے سے منع کیا۔ ہم تین ان لوگوں میں سے جو اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے، لوگوں نے ہم سے دوری اختیار کی اور ہم سے بدل گئے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے جی میں زمین کو بھی تبدیل پایا۔ یہ زمین وہ نہیں تھی جس کو ہم پہلے پہچانتے تھے۔ ہم اسی حالت پر 50 راتیں ٹھہرے رہے۔ بہرحال میرے دونوں ساتھی وہ عاجز آ گئے اور وہ دونوں اپنے گھروں میں بیٹھ کے روتے رہے، اور بہرحال میں وہ اپنی قوم میں سے زیادہ جوان اور زیادہ طاقتور تھا۔ میں نکلتا تھا اور نماز میں حاضر ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور بازار میں چکر بھی لگاتا تھا۔ مجھ سے کوئی ایک بھی کلام نہیں کرتا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، میں ان کو سلام کرتا تھا اس حال میں کہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے نماز کے بعد۔ تو میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ کیا ان کے ہونٹ مبارک نے حرکت کی ہے سلام کے جواب کے لیے مجھ پر یا نہیں کی۔ پھر میں نماز پڑھتا تھا ان کے قریب، اور میں چوری چوری ان کی طرف نظر دوڑاتا تھا، اور جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو وہ میری طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جب میں ان کی جانب متوجہ ہوتا تھا تو وہ مجھ سے اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے تھے۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کی بے رخی مجھ پر طویل ہوگی تو میں چلا، یہاں تک کہ میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگا، اور وہ میرے چچا کے بیٹے تھے اور لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں نے کہا، اے ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی اور ان کو دوبارہ قسم دی، وہ خاموش رہے۔ میں نے اپنی بات دوبارہ دہرائی اور ان کو قسم دی، تو انہوں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور میں نے منہ موڑا، یہاں تک کہ میں نے دیوار کو پھلانگ لیا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلے اس کے اندر لفظ ہے نہا۔ نہا ینہا نہین، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، اور اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اسلم یسلم اسلام، باب اس کا افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا۔ اسی سے یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ تخلف یتخلف تخلفاً، باب اس کا تفاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا۔ اسی سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ فجتنبنا، اجتنب یجتنب اجتناب، بچنا اور پرہیز کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ نے اس کو جمع متکلم کا صیغہ نہیں بنانا ہے، یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ آگے دیکھیں، تغیر یتغیر تغیراً، باب اس کا تفاعل ہے، اسی سے یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہو جانا، بدل جانا۔ آگے دیکھیں، تنکر یتنکر تنکراً، یہ بھی باب تفاعل سے واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اوپرا اور اجنبی ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ آگے دیکھیں، عرف یعرف، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ لبث یلبث لبثاً، ٹھہرنا، اسی سے یہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، فاستکانا۔ استکانا یہ باب استفعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز ہو جانا، ذلیل ہو جانا۔
اور یہ تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ استکانہ یستکانو استکانتن۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں قعد یقعد قعودن، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے، اسی سے تثنیہ مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ بیوت یہ جمع ہے بیت کی، گھر کو کہا جاتا ہے، اور بکا یبکی اس کا مطلب ہوتا ہے رونا۔ باب اس کا آتا ہے ضرب یضربو، اسی سے تثنیہ مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں اشب القومی، شبا یشبو، باب اس کا آتا ہے ضرب یضربو اور اس کا مطلب ہوتا ہے جوان ہونا، اسی سے یہ صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں جلودہ یجلودو، طاقتور اور مضبوط ہونا، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، اسی سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے واحد مذکر کا۔ اگلا لفظ دیکھیں شہید یشہدو، گواہی دینا، حاضر ہونا، یہاں پر حاضر ہونے کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ طاف یطوفو، طوافن اس کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا۔ اسواق یہ سوق کی جمع ہے، بازار کو کہا جاتا ہے۔ کلم یکلمو اس کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا۔ اتا یاتی اتیانن اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ اسلمو سلم یسلمو، باب اس کا آتا ہے تفعیل اور اسی سے واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ جلس یجلس جلوس اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اسی سے اسم ظرف کا صیغہ ہے بیٹھنے کی جگہ۔ حرک یحرک تحریک حرکت دینا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب اس کا تفعیل ہے۔ شفتیہ اصل میں شفتین ہی تھا، جب اس کی اضافت کی تو آخر سے نون گر گیا۔ شفتن کی یہ تثنیہ ہے، ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ رد یرد ردن اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا، اسی سے یہ مصدر ہے، اس کے شروع میں با حرف جر داخل ہے۔ اسلی صلی یصلی، باب اس کا اسی طریقے سے تفعیل آتا ہے، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ سارک یسارکو، باب اس کا مفاعلہ ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا، اس کا مطلب ہوتا ہے چوری چھپے کوئی کام کرنا۔ اقبل یقبل اقبال اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایسی ہے، باب افتعال سے التفت یلتفت التفات، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اعرض یعرض اعراض، باب افعال ہے اس کا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا اور اسی طریقے سے اگنور کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ آگے دیکھیں حتی اذا طال یطول، اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا اور طویل ہو جانا۔ جفوہ کہتے ہیں لوگوں کی بے رخی کو۔ مشا یمشی اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ اگلا لفظ دیکھیں تصورتو، تصور یتصور تصورن، باب اس کا تفاعل آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ جدار یہ دیوار کو کہا جاتا ہے۔ حائط حاطا یحوطو، باب اس کا ناصرہ ینصر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے گھیرنے والی، تو چونکہ دیوار بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہوتی ہے مکان کو یا کسی باغ وغیرہ کو، اس لیے دیوار کو بھی حائط کہہ دیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں احب احب یحب احباب، محبت کرنا، احب کا مطلب میں محبت کرتا ہوں، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ سکت یسکت سکوت اس کا مطلب ہوتا ہے خاموش ہونا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ عاد یعود اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا لوٹانا، مطلب یہ کہ میں نے اپنی بات کو دوبارہ دہرایا، اسی سے واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ ایک لفظ اس میں رہ گیا تھا یہ والا سلم، تو سلم یسلم تسلیم، واحد متکلم باب تفعیل سے ہے، واحد متکلم مطلب سلام کرنا۔ رد یردو پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا۔ انشدو کا نشد ینشدو، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، واحد متکلم فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قسم دینا۔ آگے دیکھیں عاد یعود اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ فاض یفیض اس کا مطلب ہوتا ہے آنسوؤں کا بہنا۔ عینایا یہ عین کی تثنیہ ہے، مطلب یہ یہاں پر مراد دونوں آنکھیں۔ اگلا لفظ دیکھیں تولیتو، باب اس کا تفاعل ہے، تولا یتولا تولین، باب اس کا تفاعل ہے اور واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر کر چلے جانا۔ تو بہرحال یہاں تک لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو جیسے کہ پہلے گزشتہ اسباق کے اندر یہ والی بات گزر چکی ہے کہ جو اصل عرب کا قدیم کلام ہے، بالخصوص جو احادیث ہیں ان کے اندر صحیح فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے اور عربی ادب اپنے کمال اور جوبن پر نظر آتا ہے۔ اسی کی نظیر کے طور پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی جو حدیث تھی، حدیث کعب، جس کے بارے میں پہلے تفصیل سے بات چل رہی ہے، اسی کے بارے میں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے، نوٹ کریں گے، تو آپ کو اس حدیث کے اندر کتنی خوبیاں
اور کلام کی جدت، خوبصورتی اور حسن آپ کو نظر آئے گا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی ادب کسے کہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں حدیث کی عبارت کیا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے، یعنی جو 3 احباب تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو سارے منافق تھے جو پیچھے رہ گئے تھے یا کوئی معذور تھا، لیکن یہ جو 3 تھے ان کو عذر نہیں تھا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عتاب کے مسلمانوں کو کلام کرنے سے منع کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ فرما رہے تھے کہ لوگوں نے ہم سے اجتناب کیا، دوری اختیار کی، اور وہ بالکل تبدیل ہو گئے، ایسے ہو گئے گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں تھے، اور اس طریقے سے ہمارا بائیکاٹ ایسا ہوا کہ ہمیں زمین ہی اوپری اور اجنبی لگنے لگی، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا ہوتا کہ یہ ہمارا اپنا آبائی وطن اور آبائی علاقہ ہے، ہمیں ایسے لگتے تھے کہ ہم کسی انجان اور ہم کسی اجنبی جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ بتانے فما ہی الذی یعرف، ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہی والی جگہ، وہی والا علاقہ ہے جو ہمیں پہلے معلوم تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم اس مدت پر 50 راتیں ہم اسی طریقے سے ٹھہرے رہے کہ مسلمانوں نے ہمارا مقاطع اور بائیکاٹ کیا تھا۔ تو بہرحال جو میرے دونوں ساتھی تھے، یعنی کل 3 تھے، ایک حضرت کعب تھے، 2 اور تھے، فرما رہے کہ میرے جو دونوں ساتھی تھے وہ عاجز آ گئے، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، لیکن میں اپنی قوم میں سے جوان تھا اور طاقتور تھا، تو میں کیا کرتا تھا، میں نکلتا تھا، نمازوں میں حاضر ہوتا تھا مسلمانوں کے ساتھ، بازاروں میں چکر بھی لگاتا تھا، لیکن کوئی بندہ میرے سے کلام نہیں کرتا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اپنی مجلس میں یعنی مسجد کے اندر جب بیٹھا کرتے تھے تو میں آپ کو آ کر سلام بھی کیا کرتا تھا، اور میں اپنے جی کے اندر یہ والی بات کہتا تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے سلام کا؟ اب ظاہر ہے جب مقاطعہ چل رہا تھا، بائیکاٹ چل رہا تھا، تو اونچی آواز سے جواب تو نہیں دیتے تھے، تو حضرت کعب کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آواز سے، اتنی آہستہ کہ حضرت کی طرف ہونٹ مبارک حرکت کیے ہوں، تو کہتے تھے کہ میں یہ نوٹ کیا کرتا تھا کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کے جواب میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ یہ فرمایا کہ میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ کیا انہوں نے میرے سلام کو جواب دینے میں اپنے ہونٹوں کو حرکت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ پھر میں کوشش کرتا کہ میں نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے پڑھوں، اور میں چپ کے نظر ان کی طرف دوڑاتا تھا۔ پھر جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا تھا، یعنی میں اپنی نماز پڑھنے لگتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا تو وہ منہ موڑ لیتے تھے۔ تو مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا کرتے تھے، لیکن جب یہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حتی اذا طال علی ذالک، یہاں تک کہ جب لوگوں کی یہ بے رخی تھی طویل ہوگی تو میں چلا یہاں تک کہ جو ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ، ان کا ایک باغ تھا، ان کی جو دیوار انہوں نے ٹاپی، اور دیوار ٹاپنے کے بعد جو ان کے چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ، ان کے پاس گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں میں چلا یہاں تک کہ میں نے دیوار پھلانگی، جو دیوار تھی ابو قتادہ کے باغ کی، اور ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ فرما رہے ہیں حضرت کعب کہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، مطلب مجھے ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے سلام کیا، اللہ کی قسم ابو قتادہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تجھے یہ والی بات پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو ابو قتادہ آگے سے خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے دوبارہ والی بات دہرائی، دوبارہ قسم دی، پھر خاموش ہو گئے، پھر میں نے اپنی بات دہرائی، پھر جب میں نے تیسری مرتبہ یہ والی بات کی تو ابو قتادہ نے جواب کیا دیا اللہ و رسولہ عالم، صرف اتنی بات کی۔ تو حضرت کعب کا دل بہت ٹوٹا، فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں جو تھے وہ آنسو بہانے لگی، میں پھر وہاں سے واپس مڑا اور میں دیوار دوبارہ پھلانگ کے چلا گیا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ عربی ادب اور عربی فصاحت کتنے کمال اور اعلیٰ درجے پر پائی جاتی ہے۔